الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 کلاس۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے اس کا نام ہے غزوہ خیبر، اور یہ باب دوم کا سبق ہے، اور پیج نمبر ہمارے پاس آج 38 ہے، اور ٹاپک کا نام ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ سے مراد وہ جنگ ہوتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی ہی جنگ تھی۔ یہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی اور کس کس نے لڑی، یہ ہم اس جو ہے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ عربی میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے قریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے، یعنی کہ جہاں چھپ کر جنگ کی جاتی ہے، انہیں جنگی قلعے کہتے ہیں۔ تو جو مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہاں پہ شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے، یعنی کہ مورچے تھے۔ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہتے ہیں۔ عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے، یعنی کہ جتنے یہودی تھے وہ ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے جو مدینہ سے 320 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، اور وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ وہ ہر صورت میں اسلام کا نقصان کرنا چاہتے تھے، اور چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا، یعنی کہ ان کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، اور صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہمراہ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ یعنی کہ جو اس معاہدے میں شریک تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1400 صحابہ کرام، ان کو لے کر خیبر جو جگہ تھی اس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، جن میں سے صرف 300 سوار تھے، یعنی کہ 300 کے پاس سواریاں تھیں، باقی سارا لشکر پیدل تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے۔ جو خیبر مقام تھا اس میں یہودیوں کے 6 مضبوط مورچے یعنی کہ قلعے تھے، جس میں ان کے پاس 20,000 جنگجو موجود تھے، جس میں ان کے پاس 20,000 کی تعداد میں لشکر موجود تھا، جو کہ جنگ کرنے والا لشکر تھا۔ عرب کا مشہور بہادر مرہب بھی اس میں موجود تھا، یعنی کہ عرب کا جو مشہور بہادر تھا مرہب، وہ بھی اس لشکر میں موجود تھا، اور اس کے قلعے کا نام کموس تھا۔ پھر آگے کیا ہوا کہ یہودیوں کو جب مسلمانوں کے آنے کی خبر ہوئی، یعنی کہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہوئی، تو انہوں نے اپنا تمام جنگی سامان اور رسد کا ذخیرہ اپنے سب سے مضبوط قلعے نعم میں جمع کر دیا۔ یعنی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، انہوں نے تمام اپنا جنگی سامان اور رسد جو تھا یا جو بھی ذخیرہ تھا، ان کو اپنا جو سب سے مضبوط مورچہ تھا اس میں جمع کر دیا، جس کا نام نعم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نعم پر ہی قبضہ کیا، مطلب کہ وہاں پہ وہ جگہ نعم جو تھی اس کو ان کا وہ جو مورچہ تھا اس پر قبضہ کر لیا، اس پر فتح حاصل کر لی۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کموس کا محاصرہ کیا۔ اس پر کئی بہادر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا، یعنی کہ جو قلعہ کموس تھا اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور اس پر کئی بہادر فوجوں کو بھیجا گیا، کئی بہادر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوجوں سمیت بھیجا گیا، حملے کروائے گئے، لیکن 20 دن تک کوئی کامیابی مسلمانوں کو حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے کہ جسے کل علم نصیب ہوگا۔ دوسری صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا تو بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک کو ہم لعاب دہن کہتے ہیں، تو لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر جب لگا تو ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کے سپرد فرمایا۔
یعنی کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے کے سامنے پہنچے۔ قلعہ قموز جس پر محاصرہ کیا گیا تھا اس قلعے کے قریب پہنچے اور مرحب رجز پڑھتا ہوا مقابلے کے لیے آیا، یعنی کہ وہ اپنا کوئی جو ان کے مذہب کا ہوتا ہے وہ پڑھتا ہوا، کوئی کلام پڑھتا ہوا آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے سامنا کیا۔ تیزی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ رہا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی تلوار کے وار سے اس کو ختم کر دیا، اور جو قلعہ قموز تھا جو 20 دن سے فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں اس کو فتح کر لیا۔ اور اس کے اثرات کیا تھے ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 میں پڑھیں گے۔